رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، مگر جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب اللہ نے انعام کیا ہے، انعام اللہ علیہم، جب اللہ نے انعام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشیں کی ہیں، اپنی بخششیں کی ہیں، رحمت کا نزول کیا ہے، رحمت ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن میں ایسے لوگ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، من النبیین، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو انبیاء کی صحبت نصیب ہوگی، انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی شان کی بات ہوگی، کتنے بڑے اکرام کی بات ہوگی، انعام کی بات ہوگی کہ ایک معمولی انسان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی جو تمام پوری کائنات سب سے اعلیٰ انسان ہے، سب سے عظیم انسان ہے، اگرچہ کوئی آدمی، عام آدمی، معمولی آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت دن کو نبی کے ساتھ اٹھائے گا، نبی کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی اچھی رفاقت ہوگی، کتنی اچھی صحبت ہوگی، نصیب ہوگی۔ اے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت دن آپ کو انبیاء کی صحبت نصیب ہو، صدیقین کی صحبت نصیب ہو، شہداء کے ساتھ رہو، اگر چاہتے ہو کہ صالحین کے ساتھ رہو، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یا تو اس میں بھلائی ہی بھلائی یا خیر ہی خیر ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع کیوں کریں؟ اس کی پیروی کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیونکہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اے لوگوں، رسول کی اتباع یہ کرنا ہے، رسول کی ذات معصوم ہے۔ والنجم، قسم ہے تارے کی، جب جو ہے قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے، آئے وما ضل صاحب ما غوى۔ اے لوگوں، بات یہ ہے کہ میں رسول ما ضل، یہ گمراہ نہیں ہوا ہے، وما غوى، رائے حق سے پھرا نہیں ہے۔ میرے رسول تو وہ رسول ہے ما ضل وما غوى، جو نہ گمراہ ہوا ہے نہ رائے حق سے پھرا ہے، اس لیے اس کی اتباع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے عرض سے کہ محمد کی ذات وہ ذات ہے جو گمراہ نہیں ہوا ہے، رائے حق سے پھرا نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى، محمد کی ذات وہ ذات ہے جو نفس سے نہیں بولتی، من سے نہیں بولتی، اپنے خواہش سے نہیں بولتی، اپنی چاہت سے نہیں بولتی، دل سے نہیں بولتی، جو من میں آیا وہ نہیں بولتی۔ ان هو الا وحی یوحی، لیکن وہی بولتی ہے، نہ محمد کی ذات وہی بولتی ہے، کیونکہ محمد وہی بولتا ہے، اس کے بولنے کا اللہ حکم دیا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جس کا اللہ، جس کی آپ کو وحی آیا کرتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے تب بولتے ہیں، ورنہ اپنے من سے نہیں بولتے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ وہی بولے جو اللہ کو حکم دے رہا ہے، اپنے من سے نہیں بولتے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں ہیں، ایک بات دنیاوی باتیں ہیں، دوسری باتیں دین کی باتیں ہیں۔ دین کی جو باتیں کہتے ہیں وہ انہو وحی یوحی ہوتا ہے، وحی ہوا کرتی ہے۔ دنیاوی جو بات بولتے ہیں اپنے من سے بول دیتے ہیں، دنیاوی باتیں کبھی کبھی اپنے من سے بول دیتے ہیں،
یاد کیجیے حدیث کو. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ایک لونڈی ہے، ان کی شادی مغیث سے ہوئی تھی، دونوں غلام ہوا کرتے تھے. ان کی شادی مغیث سے ہوئی تھی، دونوں غلام تھے، بریرہ بھی غلام، مغیث بھی غلام. بعد میں بریرہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن مغیث ابھی غلام ہے. اب آزادی کے بعد بریرہ کا اختیار تھا، چاہے تو مغیث کے نکاح میں باقی رہے یا اسے خلا لے لے. اسلامی طریقے کے اعتبار سے، اسلامی اصول کے اعتبار سے بریرہ کا اختیار ہے کہ چاہے تو بریرہ مغیث کے ساتھ رہے یا مغیث کو چھوڑ دے، خلا لے لے. جب جو ہے بریرہ آزاد ہوتی ہے تو بریرہ مغیث سے خلا لینا چاہتی ہے. اگر مغیث ہے کہ بریرہ کی محبت میں دیوانے ہیں، بریرہ کے پیچھے بھی دوڑ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اے بریرہ مجھے خلا مت لو، مجھے مت چھوڑو. بریرہ مت چھوڑو، مغیث پیچھے بھی دوڑ رہے ہیں کہ اے بریرہ مجھے خلا مت لو، مجھ سے جدا مت ہو جاؤ، تم میرے نکاح باقی رہو. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، بڑا تعجب آپ کو ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنی محبت مغیث کو بریرہ سے ہے، کتنی دوری نفرت بریرہ کو مغیث سے ہے. مغیث سے بریرہ کو مغیث نفرت ہے، اور مغیث کو بریرہ کتنی محبت ہے. یہ دیکھ کر آپ فرماتے ہیں اے بریرہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مغیث کے نکاح باقی رہتی، کیا ہی اچھا ہوتا کیا تو جو ہے مغیث کے نکاح باقی رہتی. وہ فوراً پوچھتی ہیں اے نبی کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پہ قبول ہے، اگر مشورہ ہے تو اپنا مذہب اپنے پاس رکھیے. اپنا مطلب یہ ہوا کہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، اگر اپنے من سے کہہ رہے ہیں مجھے قبول نہیں. کہا اے بریرہ یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا حکم نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے. کہا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مذہب اپنے پاس رکھیے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں جو چاہوں کروں. معلوم ہوا کہ حضرت میں دو حالتیں ہیں، ایک حالت نبوت کی ہے، دوسری حالت انسان کی ہے. آج نبوت کے حساب سے جو بولتے ہیں وہ ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک انسان کی حیثیت سے جو کچھ بولتے ہیں وہاں پہ آپ کا اختیار ہے، چاہے